الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي لا نبي بعدي او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیو بزرگوں، ایمان لانے کے لیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا ضروری ہے، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی صرف اللہ کے نبی کو نبی مانے اور آخری نبی نہیں مانے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا بھی شرط ہے ایمان کی، اور آخری نبی ماننا بھی یہ شرط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا آخر الانبیاء، میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی امت بھی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہے، کسی کتاب کی حفاظت کی گارنٹی اور ذمہ داری نہیں لی ہے سوائے قرآن مجید کے، کیونکہ یہ آخری کتاب ہے، اللہ کا آخری فرمان ہے اور آخری قانون ہے، یہ قیامت تک چلے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس پیغام کو پہنچانے والے، اس قانون کو پہنچانے والے۔ اس کے بعد کوئی قانون نہیں آئے گا، کوئی پیغام نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یوں فرمایا کہ میں زندوں کا بھی نبی ہوں اور جو میرے بعد پیدا ہوں گے قیامت تک ان کا بھی نبی ہوں، یعنی میں قیامت تک کے آنے والی انسانیت کا نبی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ عمر کو نبی بناتے، لکان عمر۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر نبی بنانا ہوتا تو عمر کو بناتے، نبی عمر کو نہیں بنایا گیا تو قیامت تک کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اختتام ہے۔ یہ آخری اینٹ ہے نبوت کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ نبوت کی دلیل کیا ہے۔ اگر یہ پوچھے کہ تم نبی کا اعلان کر رہے ہو کہ میں نبی ہوں، نبی کا دعویٰ کر رہے ہو نبوت کا، اس کی دلیل کیا ہے، تو دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہے۔ اگر پوچھے کہ نبی ہے تم کیسے نبی ہے بتاؤ، اتنا بھی پوچھنے پر کو کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی آنے ہی والے نہیں ہیں تو پھر اس سے دلیل پوچھ کر کیا کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے اور نبی کے بتائے ہوئے فرمان میں ہم کو شک ہے، اس لیے ہم اس سے دلیل پوچھ رہے ہیں۔ کیا وہ کوئی دلیل، کوئی معجزہ، کوئی کرامت بتائے تو کیا یہ اس کو نبی مانے گا؟ ہرگز نہیں مانے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ تو کوئی اس طریقے سے کہے کہ دلیل کیا ہے تو وہ بھی اس سے کافر ہو جاتا ہے۔ اتنا حساس اور نازک مسئلہ ایمان کا ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر۔ دنیا میں بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی، کہ بہت سے جھوٹے آئیں گے میرے بعد، نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حضور کے زمانے میں بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اسود انیسی اور مسلمہ کذاب نے، اس کے لیے انہوں نے بہت سے حربے استعمال کیے۔ اسی لیے لکھا ہے کتابوں میں، کسی اللہ والے نے لکھا ہے کہ لوگوں کی جہالت اور ایمان سے دوری کی وجہ سے کوئی اللہ کا دعویٰ کرے گا تو اسے بندے ملیں گے آج کے زمانے میں بھی، اگر کوئی نبی کا دعویٰ کرے گا تو اسے امتی ملیں گے۔ تو آج اور پرفتن دور میں بہت سے لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا، کوئی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا، اور غیر نہیں مسلمانوں کا طبقہ، دینداروں کا طبقہ، بڑی بڑی داڑیاں، کرتا پیجامہ پہننے والے، اب ان کے نرغے میں آ کے ان کو عیسیٰ بھی مان رہے ہیں اور ان کو مہدی بھی مان رہے ہیں، اپنی آخرت بھی خراب اور جنت بھی خراب ہے۔ کوئی اس طریقے سے کسی کو جھوٹے کو نبی مانے یا عیسیٰ مانے یا مہدی مانے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں جو ختم نبوت کی حفاظت نہیں کرے گا مسلمان، اس کے اندر یہ طاقت، یہ ایمانی حمیت نہیں ہے، نہ وہ اپنی ماں کی عصمت کی، نہ اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن کی عصمت کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت نہیں کر سکتا تو وہ کسی کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا دعویٰ کرنا امت کے لیے اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا نبوت کا دعویٰ کرنا بڑا نقصان ہے، کیونکہ کوئی اللہ کا دعویٰ کرے گا تو لوگ اس کو ماریں گے کہ بھئی تو بھی ہماری طرح انسان ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، استنجا ہے، پیشاب پاخانہ ہے، تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے بھی غیر مسلم جس کو خدا بنا کے پوچھتے ہیں وہ مورتی ہوتی ہے، نہ کھاتی ہے، نہ سوتی ہے، نہ پیتی ہے، کیونکہ خدا کے صفات ہی یہ ہیں، خدا کے صفات نہ کھانا ہے، نہ سونا ہے، نہ پینا ہے، تو ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ بھئی یہ مورتی بنا، انسان کو تو خدا نہیں بنا سکتے، لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ انسانوں میں ہوتا ہے، انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اللہ تعالیٰ نبیوں کو جو بھیجے ہیں وہ انسانوں کی شکل میں بھیجے ہیں، وہ انسان ہی تھے، اسی لیے اس کا نبوت کا دعویٰ کرنا امت کے لیے بڑا نقصان ہے۔ دو لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، نمرود اور فرعون نے، نمرود اور فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کے بعد کسی اور نے دعویٰ نہیں کیا۔ فرعون نے دعویٰ کیوں کیا؟ اس کی پرسنالٹی بہت مضبوط تھی، 400 سال کی زندگی اللہ نے اس کو دی، سر میں درد اس کے نہیں ہوتا تھا، پیشاب پاخانہ بھی 40 دن میں ایک مرتبہ کرتا تھا۔ روح البیان کتاب تفسیر کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن تک وہ استنجا کے لیے نہیں جاتا تھا، جاتا بھی تھا تو مخلوق سے چھپ کے راتوں میں جا کے آتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کو پیشاب پاخانہ نہیں آنا چاہیے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، وہ عصا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، تو ایک ہی دن میں 40 مرتبہ اس کو حاجت پیش آئی استنجا جانے کی، ہیبت کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد کسی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن نبوت کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے۔ امت کو ان کے شکنجے سے اور ان کے فتنے سے بچنا ہے، اگر نہیں بچیں گے تو ایمان بھی ہمارا سلب ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایمان کے لیے 30 سال جنگ لڑے، صرف 259 صحابہ شہید ہوئے، لیکن ختم نبوت 2 ہجری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، جنگ یمامہ میں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنا بڑا حساس مسئلہ ہے، 30 سال میں 259 اور صرف ایک جنگ میں 1200، جس میں 70 بدری صحابہ ہیں اور 700 وہ صحابہ ہیں جو حافظ قرآن تھے۔
کتنا بڑا حساس مسئلہ ہے. اور ہمارے اکابرین نے بھی جو ہے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، کیونکہ اس وقت تک کوئی حضور کا امتی نہیں بن سکتا، مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ ساری انسانیت سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے ہو، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہو. 1953 میں جب جنگ ہوئی اس میں بہت سے مسائل ہوئے. قادیانی غلام مرزا احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پڑوس میں جو ملک ہے اس پنجاب کے علاقے میں کثرت سے قادیانی جو کافر ہیں، ان کے خلاف فتویٰ بھی دیا گیا پڑوس کے ملک میں یہ کافر ہیں. اس وقت انہوں نے مسلمانوں پر بڑے حملے کیے. ایک ہی دن میں تقریباً 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا تھا انہوں نے. اتنی بڑی شہادت مسلمانوں نے پڑوس کے ملک میں دی ہے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی آج ان کی تعداد بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. باہر ملک میں اس کا خلیفہ بیٹھ کر جو ہے آج بھی اس کی دعوت دے رہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ نبی ہے. اس کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں اور ہمارے قریب کے علاقے میں تلنگانہ کے علاقے میں موجود ہیں. شکیل بن حنیف جو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے بہار کے اندر ہے، پیدا ہوا ہندوستان میں، اس کے باپ کا نام حنیف ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے، ماں سے پیدا ہوئے حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے، اور یہ ہندوستان میں پیدا ہوا. وہ آسمانوں پہ ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں. کبھی کہتا میں مہدی ہوں. مہدی علیہ السلام مکے میں ہوں گے پیدا، وہاں سے ان کا ظہور ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد پہ جو ہے اتریں گے. یہ ساری چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی، لیکن بھولے بھالے مسلمان جن کو کچھ علم نہیں ہے، ساری چیزوں سے ناواقفیت، ہندوستان میں پیدا ہونے والے کو کبھی عیسیٰ سمجھ رہے ہیں، کبھی مہدی سمجھ رہے ہیں. دین کی تعلیمات سے دور ہیں، اس لیے یہ کافر بن جا رہے ہیں، مسلمان کے دائرے کے اندر نہیں ہوتے. ایک بہت بڑے پڑوس کے اندر جو ہے علماء اکرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، احسان محمد شجاع آبادی. انگریزوں نے ان کو 1953 میں گرفتار کیا، اسی جنگ کے سلسلے میں 1953 میں جو قادیانیوں سے ہوئی تھی. جیل میں قید ہوئے تو آپ کے بیٹے، جوان بیٹے کا انتقال ہوا، تو آپ نے خط لکھا کہ مجھے بیٹے کے جنازے کے لیے بھیجا جائے. تو انہوں نے ایک پرچہ لا کے دیا، اس میں کہو کہ ہم قادیانی کو نبی مانتے ہیں. آپ نے کہا کہ نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے اور ایمان کا بچانا فرض ہے. میں بیٹے کی جنازہ کوئی بھی پڑھ لے گا، لیکن میں غلام احمد مرزا کو نبی نہیں مان سکتا، کیونکہ مجھے اللہ کے نبی کو منہ دکھانا ہے. اس کے بعد بیوی کا انتقال ہوا، ماں کا ہوا، بیٹے کا ہوا، باپ کا ہوا، ہر وقت یہی درخواست دی گئی، لیکن آپ کے سامنے وہی لایا گیا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو اللہ کے نبی کی شفاعت کا یقین ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ میری اور میرے گھر والے کی اور میرے مرحومین کی حفاظت کریں گے. میں جیل سے اپنے جنازوں کے پڑھنے کے لیے جانے کو تیار نہیں ہوں گا. مصر سے ایک نوجوان شخص برکت علی لوہار تھا، پڑوس کے ملک میں آیا. ایک قادیانی اس کے پاس آیا اور آ کر قادیانی کے فضائل بیان کرنے لگا کہ یہ ایسے ہے ویسے، ان کو نبی مانو، وہ مانو، یہ مانو. یہ سنتا رہا اور کڑھاڑی بنا رہا تھا، لوہار تھا، تیز کرتا رہا. تیز ہو گئی تو کڑھاڑی نکال کے گردن پہ رکھی، کہا کہ قادیانی جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، نبوت نبی ہونا تو دور کی بات ہے. تو کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے رسول کی لعنت ہو. اب وہ دیکھا کہ جان کے جانے کا مسئلہ ہے تو اس نے کہا کہ قادیانی پر اللہ کی لعنت ہے، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. اب کڑاڑی اس کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ میری گردن پہ رکھ کے مجھ سے خوب لا کے میں بولتا ہوں یا نہیں بولتا ہوں. کہا تو میری گردن بھی مان لے گا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آخری نبی مانوں گا. تو بتایا گیا کہ مسلمان اپنی جان تو دے سکتا ہے، لیکن کسی کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو
آخری نبی چھوڑ کر کسی اور کو نبی نہیں مان سکتا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے بہت ہی سنگین اور نازک اور حساس ہے، اور ہمارے ایمان کی حفاظت کا یہ ذریعہ ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اور جتنے بھی فتنے دنیا میں رونما ہو رہے ہیں، گوہر شاہی جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، انسانوں کی شکل میں خدا کیسے آ سکتا ہے؟ ایک دوسرے کی شکل پسند نہیں آتی، اس شکل میں اللہ آئیں گے؟ وہ کہہ رہا میں رب الارباب ہوں، خداؤں کا بھی خدا ہوں۔ اور دور کی بات نہیں، تلنگانہ کے علاقے میں اس کو جو ہے آج خدا مان رہے لوگ، مسلمان لوگ مان رہے ہیں۔ ہم مطمئن ہیں نماز پڑھ کے مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں کے ارتداد کے حال کو دیکھیں، ہمارے نوجوانوں پہ نظر رکھیں، فون کے ذریعے سے ارتداد کے ماحول میں جا رہے ہیں، ہمارے گھروں سے ایمان نکل رہا ہے، ہم کو پتہ نہیں۔ ان کا کلمہ بھی بنایا ہوا ہے، کلمے کا ورد بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ گوہر شاہی رسول اللہ، یہ کلمہ بھی پڑھا جا رہا ہے۔ بڑے اچنبے اور بڑے فکر کی بات ہے، کہیں ہوتے ہوتے ہمارے محلے میں، ہماری اولاد میں، ہمارے گھر کے اندر یہ فتنے کا شکار ہمارے لوگ نہ ہو جائیں۔ اسی لیے گھروں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا جائے، اور آنے والے جتنے بھی پاکھنڈی ہیں اور یہ جتنے بھی فتنے ہیں ان سے اپنی نسلوں کو بچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ موت تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔